بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی تلاوت میں ہم نے ایک آیت کو سنا، اس سے پہلے بھی اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کے فائدے، اس کے ثمرات درس میں بیان ہوتے رہے، آپ یقیناً سنتے رہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اس میں تعلق رزق ہے، تکون لنا عید، اے اللہ بس عیدیں دے، خوشیاں دے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، رزق دے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں رزق نہ دینے والا ہے، نہ کائنات کا مالک اور وارث ہے، بس تو ہی سب کچھ ہے۔ رزق دو ہیں، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے۔ روحانی رزق سدا رہے گا، جسمانی رزق کا کون سا دانہ آخری ہے ہمارا ہمیں خبر نہیں۔ آج کا کھانا، آج کے 2 گھونٹ، آج کا پینا، یہ خبر نہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، رزق جسمانی اللہ پاک بعض اوقات اپنے دشمن کو واسط دے دیتے تھے۔ فرمایا ایک کافر تھا، اس کی چاہت ہوئی آخری وقت میں مجھے فلاں مچھلی کھانی ہے، اور مچھلی کی فلاں قسم ہے جو کہ عام نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے اٹھاؤ، اس کے گھر کے قریب جو تالاب ہے اس میں جا کے مچھلی ڈالو۔ انہوں نے شکار کیا، وہی مچھلی ملی، اس نے کھایا اور کھا کے مر گیا، یعنی آخری جو حسرت تھی وہ بھی پوری کر گیا۔ ایک مسلمان آخری لمحہ ایمان والا ساری عمر اللہ کو، اس کے حبیب کو راضی کیا، محمد، آل محمد، اصحاب محمد، ان کی زندگیوں کو تلاش کر کر کے ان کی زندگیوں کی غلامیاں اختیار کی۔ کہنے لگا پانی تو پلاؤ، لب خشک ہو رہے ہیں۔ حکم ہوا جا کے اس کا گھڑا سرائی توڑ دو، اس کی سرائی، اس کا گھڑا توڑ دیا، اور وہ پانی پانی کرتا پیاسا اللہ کے حضور بندہ چلا گیا۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی، مولا تو جانے، تیرے راز جانے، پر یہ راز ہے کیا؟ تو جانے اور تیرے راز جانے، یہ راز کیا ہیں؟ یہ راز کیا ہیں؟ یا اللہ ہم ان رازوں کو پہچان نہیں سکے، جان نہیں سکے۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، عجیب بات ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو پہلا تھا وہ میرا دوست نہیں تھا، اس کی ساری حسرتیں میں نے دنیا میں پوری کر دی، اس کا سارا کچھ میں نے دنیا میں پورا کر دی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور یہ جو دوسرا تھا، یہ دوست تھا، اس کا سارا حصہ تھا ہی آخرت میں۔ اس کو دنیا کی حسرتیں اگر رہ گئیں تو کوئی حرج نہیں، اس کا آخرت میں سارا حصہ تھا، اور یہ آخرت کا سارا حصہ لے کے گیا ہے۔ رزق جسمانی ایک وقت آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا لقمہ ہمارا آخری ہے؟ کون سا سانس، یہ رزق ہے ہمارا آخری ہے؟ کون سا پانی کا قطرہ آخری ہے؟ پر یاد رکھیے گا، رزق روحانی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رزق روحانی ہمیشہ چلتا ہے۔ تسبیح خانے کے ممبر سے ایک بات سنی کہ فلاں نیکی کر لیں اللہ اجر دیتا ہے، فلاں خیر خواہی کا کام کر دیں اللہ دنیا آخرت کی برکتیں دے گا۔ ایک بات سنی اور اس کو کر دیا، اور وہ صدقہ جاریہ نسلوں میں چلا، نسلوں میں چلا۔
اس کا نفع قیامت تک نسلوں کو ملتا رہا. جو کھایا وہ تو ختم ہو گیا. ہمیں اس آیت سے رزق جسمانی بھی لینا ہے، ہمیں اس آیت سے رزق روحانی بھی لینا ہے. اور یہ رمضان خاص گھڑیاں، خاص لمحے، اور یہ رمضان ایک معتبر گھڑیاں اور لمحے ہیں. اس رمضان میں یہ چیز اللہ سے منوانی ہے. میری تو درخواست یہ ہے، اللہ سے رزق روحانی بھی منوا لے، اللہ سے رزق جسمانی بھی منوا لے. اور رزق جسمانی منواتے ہوئے رزق حلال منوائیے گا، یقیناً حلال منوائیے گا. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے کاغذات بیٹھا دیکھ رہا تھا تو والد صاحب کا میرے سامنے اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا. قد کاٹ تھا، بڑے خوبصورت تھے. بعضوں کا چلتے چلتے پٹھان پشتوں میں ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ سمجھتے شاید یہ کوئی پٹھان ہے. پولیس میں آج کا جو اے ایس پی ہوتا ہے، اے ایس پی، اس کا کوئی اس طرح کا کوئی عہدہ تھا، اسی میں بھرتی ہو گئے. وہ لیٹر میرے پاس، وہ چیزیں پڑی ہیں. مجھے والد صاحب کی یہ الفاظ یاد ہیں کہ ہمیں دوڑ کرائی، پیٹ چیک کیا، وزن قد وغیرہ جو ہوتا ہے فارمیلٹیز پوری کی، سارا کا سارا نظام پورا کیا. غالباً 3 دن یا چند دن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نوکری کی اور ریزائن کر کے آ گیا. اس دور کے بندے کہتے تھے اس بندے کو کیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے لیکن سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. کہنے لگے یہاں کیچڑ ہے، دلدل ہے، بچنا مشکل ہے، اور میں اپنی نسلوں کو یہ نہیں دینا چاہتا. میرے باپ دادا نے میری رزق وافر چھوڑا ہے اور وہ یقیناً حلال ہے. اللہ سے رزق مانگتے ہوئے، اس لیے بات میں اکثر کہتا ہوں، کبھی نوکری نہ مانگیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب چاہیے، نوکری نہ مانگیں. اللہ سے رزق حلال وافر مانگیں. وہ مجھے کاروبار میں ملے، وہ جاب میں ملے، وہ کسی شکل میں ملے. کبھی بھی نہ سوچئے گا، کبھی بھی نہ سوچئے گا. کتنے ظلم کی بات ہے، جو پوسٹ جتنی مشکوک ہو اس کی بولی اتنی اونچی ہوتی ہے. ہائے، ایک صوبے کا بہت بڑا افسر، میں نام نہیں لیتا، صوبے کا بہت بڑا افسر ریٹائر ہو گیا. آج کوئی 15 18 20 سال ہو گئے. اس کی بوڑھی بیوی میرے پاس آتی ہے، لہو اور خون کے جو آنسو روتی ہے. اولاد، گھر، زندگی، نسلیں، کچھ نہ بچاؤ. سکون تو دور کی بات، اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز کی کبھی اس نے دھول بھی نہیں سونگی. سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو اس کو پیروں نے لوٹا، جادو کے نام پہ، بندش کے نام پہ، سب کچھ ختم ہوا. نسلوں میں کثرت آئی، نسلوں میں برکت نہ آئی. اس آیت کو سحری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو افطاری کے وقت پڑھا کریں، اس آیت کو نماز کے وقت پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھا کریں، نماز کے بعد پڑھا کریں. اور اگر یاد نہیں ہے جلدی سے یاد کر لیں. ملتا ہے اس آیت کی برکت سے. صرف 11 دفعہ پڑھنے سے مل جاتا ہے، 11 دفعہ پڑھنے سے رزق روحانی بھی ملتا ہے اور رزق جسمانی بھی ملتا ہے. رزق جسمانی کیا ہے؟ گھر ہے، سواری ہے، رزق ہے، دولت ہے، صحت ہے، تمنگری ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، چھت ہے، زندگی کا سکون ہے. یہ سارا کا سارا رزق جسمانی ہے. اور رزق روحانی کیا ہے؟ ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کا تعلق، سجدے، تسبیحات، صدقات، خیرات، اللہ کی طرف اٹھے قدم. یہ گھر کو چھوڑ کے جو آپ تسبیح خانے آ کے پڑے ہیں چٹائیوں پہ، یہ رزق روحانی. یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے، یہ سارا رزق روحانی ہے.
اس آیت کے ذریعے اللہ سے مانگیں، مولا دنیا میں ظاہر میں بھی عیدیں کرا دے اور آخر میں بھی عیدیں کرا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تو سخی شہنشاہ ہے، تو لکھپال لجپال ہے، تیرے لیے کون سی دیر؟ میں بہت عرصہ ایسے کبھی جاتا تھا تو انارکلی سے یہ قطب الدین ایبک کے مزار پہ چلتے چلتے کچھ کلمات پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرتا، اب بھی کر دیتا ہوں کبھی جاتے جاتے کبھی کبھار۔ بادشاہ تھا، بر صغیر کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور نیک بادشاہ تھا۔ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ اس کے حالات مجھ پہ کھول دے۔ اچھا میں نے وہ نفل نہیں پڑھے جو 4 رکعت نماز نفل، سورۃ الہاکم التکاثر ملاتے ہیں میت کو خواب میں دیکھنے کے، وہ نفل نہیں پڑھے جی۔ اس لیے میں نے کہا کہ پین بدل دیا کرو سکے والا کو۔ تو وہ میں اللہ سے عرض کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ میں اس سے ملوں تو صحیح، کہ بابا جی کیا حال ہے، خیریت سے، کیسے گزری، بس ایسے مانگتا رہا۔ اور ایک بات بتاؤ، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، یہ سچ ہے۔ اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو، منہ کھاوے نا، اس کی روح کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو۔ میں اس کی روح کو ہدیہ کرتا رہا، قبر پہ جاتا تھا، مزار پہ جاتا تھا تو وہاں بھی ہدیہ، ویسے بھی ہدیہ کرتا رہا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے اس لیے زیادہ بیان ہی نہیں کرتا۔ خواب دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور ایک دم ایسے محسوس ہوا کہ وہاں سیڑھیاں بن گئی اور میں نیچے چلا گیا۔ یہ انارکلی میں ہے قطب الدین ایبک کا مزار، اور میں وہاں نیچے چلا گیا۔ ایسے لاجواب تخت، اور جو پرانی مغلیہ دور کی درباریں تصویروں میں دیکھی، واقعات میں سنی، شاہی قلعے میں اس کے کچھ نقشے موجود، ایسی دربار ہے، تخت پہ بیٹھے۔ میں نیچے گیا تو اٹھے، بڑے پیار سے ملے، زرق برق لباس ہے اور خوشبو آ رہی ہے اور باشرح چہرہ ہے، اور اپنے ساتھ ایک کرسی تھی اس سے بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو اپنی کوئی جڑی بوٹیاں خریدنی تھیں، آپ کے ہاں ایسے چلتے ہوئے آیا، بس چلتے تھے، مجھے بتا دیں اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ کہنے لگے دنیا کا بھی بادشاہ ہوں، آخرت کا بھی بادشاہ ہوں۔ واہ، دنیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ۔ اور بھی باتیں بہت ساری ہوئیں، کچھ تحفے بھی دیے، کچھ ہدیے بھی دیے، کچھ چیزیں دی۔ میں اس واقعے کے ساتھ جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کہیں مولا تو کریم ہے، تو قادر ہے۔ دنیا میں غربت فقر میں ساری عمر زندگی حسرتوں کے ساتھ گزارتے گزارتے مر گیا، آخرت کی بادشاہت دیکھی، اللہ دنیا کی بھی دے دے، آخرت کی بھی دے دے، اور پھر اگر مل جائے تو شکر ہے، اگر نہ ملے تو سمجھ لے اس میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر مل جائے تو شکر ہے، اور اگر نہ ملے تو سمجھ لے میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ میرا اللہ تھوڑی سی دنیا میں میری کفایت کفالت کر کے، کائنات کے نظام کو سمیٹ کے مجھے اپنے پاس اس طرح بلانا چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کا بہت بڑا مالدار بنانا چاہتا ہے۔ اس آیت کو رمضان میں کیش کریں اور پھر عیش کریں اور نسلیں عیش کریں، اور اس تصور کے ساتھ یہ جو میں پڑھ رہا، فرشتوں نے آمین کہہ دیا۔ وہ فرشتے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں، 1 لاکھ ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 ارب ہیں، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ پر میرے اللہ اس کے حبیب نے فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، تو یہ سچ ہے، حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ اس جذبے کے تحت کہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا بس،
اور میں نے اللہ کے خزانے میں اپنی فائل جمع کرا دی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، تائید کے ساتھ۔ کہنے لگا میں تھا ریڈر جج صاحب کا، میں نے اس کو کہا اپنی فائل جمع کرا، میں نے فائل اوپر رکھ دی، جج صاحب نے اٹھایا نا تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سر بہت ضرورت مند ہے اور آپ کا بڑا خیر خواہ ہے۔ تو میں نے 2-4 باتیں کہیں، جج صاحب نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ دستخط کر کے مجھے دے دیے۔ تو ریڈر صاحب جو فرشتے صاحبان ہیں ان کی آمین بھی ساتھ کروا دی۔ اور اللہ ریڈروں کا محتاج نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے فرشتے پر کیا مار سکیں؟ پر حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی سفارش ہوتی ہے۔ میں نے اس دن آپ کو چند احادیث بیان کر کے بتائی تھی کہ یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے اور یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، جو بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے سکھی دنوں میں، جب دکھ آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے، پہلی کوئی آواز تھی پہچانی ہوئی ہے، تو فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ رمضان میں ہمارے لیے فیصلے رزق کے، عزت کے، دولت کے، روحانیت کے، صحت کے، رزق کے، حلال طیب کے، ظاہری اور باطنی رزق کے ہوئے ہیں، تو ایک ایک پل کیوں ضائع کر دیا؟ 4 روزے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ اس آیت سے مانگے بغیر کیوں ہوئے؟ میرا قصور ہے، میں آپ کو بتا دیتا۔ آج قدرتی ہم نے یہ آیت تلاوت میں سنی تو میرے جی میں آیا اس کو بیان کرنا۔ ایک اور آیت آئی، قولہ الحق ولہ الملک، یہ عجیب آیت آئی، اس کے عجیب کمالات۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ، یہ آیت آج آئی۔ لا تدرکہ الابصار، یہ آیت آئی آج۔ تو رزق کے دروازے کھلوانے ہیں یا بند کروانے ہیں؟ کھلوا جائیں نسلوں کے لیے، نسلیں خوشحالی میں زندگی گزاریں گی، کہیں گی بابا پردادا دادا پردادا تیرے بچے جی۔ میں بعض اوقات اپنے پردادا کے لیے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں اور پردادا کے والد کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے والد کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تقوی کی زندگی، ایمان کی زندگی، اعمال کی گزاری، خوشحالی دے گئے۔ آگے پتہ نہیں کہ اللہ پاک تنگ دستی نہ کر دے، پر ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کرتا ہوں۔ میں اس دن 1882 کا سکہ تھا، وہ 1882 کا، میں نے اس کو ہاتھ میں لیا، میں نے کہا میرے دادا پردادے نے تو تمہیں ہاتھ میں لیا تھا نا، انہی کا جو ورثہ ہے، اس سے زیادہ تو ہم زکوٰۃ دے چکے ہیں اس کی، ہر سال جو زکوٰۃ نکلتی ہے، چاندی کے اشرفیاں ہیں وہ، اس سے زیادہ تو زکوٰۃ دے چکے ہیں۔ 1862 کا وہ سکہ ہاتھ میں لیا، میں نے سکے سے کہا کہ تجھے میرے دادا پردادا بڑوں نے ہاتھ لگایا تھا نا، ان کی برکت کا اللہ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ وہ اعمال کی زندگی، وہ ایمان کی زندگی، انہوں نے رمضان میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا۔ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ سحری کے وقت لوگوں کو اٹھاتے تھے۔ آج میں ہمارے ساتھی ساتھ کھڑے تھے، یہ مکبر تھے، میں کہتا ہوں مجھے اڑا دیں گے، ان کی آواز اتنی طاقتور تھی۔ مجھے میرا پردادا یاد آیا، ان کے بارے میں سنا کہ وہ جب اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں، لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ مل سم کے مروے ساں۔ کوٹھے پہ چڑھے ہو کے روزے داروں، اللہ کے پیاروں، روزے کا وقت ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ان کی آواز کے بارے میں پرانے لوگوں سے بے بہا سنا، بڑی اونچی ہے، بڑا اونچا قد تھا، 14-18 گز کی پگڑی پہنتے تھے، وہ بڑا قد تھا، بہت بڑا۔ میں سوچتا ہوں وہ لوگوں کو نماز کے لیے، تسبیح کے لیے، روزے کے لیے اٹھاتے تھے۔ آج ان کا ایک میں چھوٹا سا آدمی ہوں، اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، تو بھی لوگوں کے لیے نماز، روزے اور تسبیح کے لیے اٹھا۔ نسلوں میں اللہ سے رزق روحانی مانگو،
नस्लों में अल्लाह से रिस्क जिस्मानी मांगो, और ये इस आयत से मांगे, इस आयत से मांगे। बड़ी अजीब आयत है। देखो बात सुनो, एक है मेरी अल्फाज, मैं आपको कोई लफ्ज दूं, एक है आपके अल्फाज, एक है लफ्ज भी अल्लाह के और मांगे भी अल्लाह से, और आमीन कहने वाले फरिश्ते, और फरिश्ते भी वो जिनको अल्लाह ने वेला कर दिया, बिल्कुल फारिग कर दिया। अल्लाह ने कहा सारे काम छोड़ो, सजदा छोड़ दे, कयाम छोड़ दे, तस्बीह छोड़ दे, रुकू छोड़ दे। अब फरिश्ते लाइन लगा के खड़े हैं, अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। मौला आप करें क्या? उन्होंने कहा ये सारे के सारे इंसान, अल्लाह ये तो सारे जहान के ऐबों भरे मैं जानता हूं, इनकी दुआओं पे आमीन को हुक्म है। उन्होंने कहा सरकार हुक्म बस खत्म। फरिश्ते के अंदर नाफरमानी का तो मिजाज है ही नहीं। बस ठीक है, सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। अब इस आयत के जरिए अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मांगे, मौला मेरी नस्लों में सालहियत और सलाहियत अता फरमा, मेरी नस्लों में वली बना, मेरी नस्लों में। आज मैं तिलावत कर रहा था, और मोहम्मद मेरी आके गोद में बैठ गया, तो मैं तिलावत करते ही मैंने कहा और मोहम्मद अल्लाह से कहो अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों में बरकत और आफियत दे। उसने कहा, और मैंने अल्लाह से अर्ज किया, मैं कहा मौला मासूम है, इधर तेरा कुरान लिए बैठा हूं, तो करीम है इन दोनों के दरमियान मैं बैठा हूं, कर दे, तेरे लिए कौन सी देर, कर दे, तेरे लिए कौन सी देर। इस आयत को याद करें, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा इसको याद करे, और अनपढ़ से अनपढ़ इसको याद करके फिर गिड़गिड़ा के अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मांगे। ख्याल करना सिर्फ रिज़्क़ जिस्मानी ना मांगना, वरना लुकमे मिल जाएंगे, सजदे छिन जाएंगे। और मैं बाज़ औक़ात नाराज होके लुकमे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। इससे अल्लाह से मांगे। हमें दौलत भी अल्लाह से लेनी है, हमें रिस्क भी अल्लाह से लेना है, हमें तमंगल भी अल्लाह से लेनी है, हमें दुनिया भी अल्लाह से, हमारी आखिरत भी अल्लाह से हमने लेनी है। और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई मंजिल ही नहीं, और कोई हमारे पास कोई है ही नहीं। हम किससे मांगे, कहां जाएं, किससे कहें, हमारे पास और कोई है ही नहीं। हमें इस दुनिया की, कायनात की हर नेमत, हर चीज उस आका से मांगनी है। जब उसने कह दिया ये मांगो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी ईद बना दूंगा, आखिरत भी ईद बना दूंगा, तो मौला फिर तेरी मेहरबानी है, बस हम अब लग जाएंगे। 11 दफा पढ़ा और अल्लाह के सपुर्द कर दिया, अव्वल आखिर 1 दफा 3 दफा दरूद शरीफ, और इसको सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, नमाज के वक्त, दुआ के वक्त, नफिल के वक्त, तस्बीह के वक्त, मामूलात के वक्त, पता नहीं कहां कहां जब बंदा दीवाना पागल होता है तो फिर खुद ही राहें, खुद ही रास्ते, खुद ही मंजिल खुद ब खुद मिल जाती, खुद ब खुद मिल जाती। हमें तो अल्लाह से मांगना है और अपनी नस्लों के लिए मनवाना है, नस्लों के लिए मनवाना है। हमें तो अल्लाह से मांगना है। मैं कहा वाह कुतुबुद्दीन ऐबक, दुनिया में भी बादशाह था, आखिरत का भी बादशाह, दुनिया का बड़ा बादशाह गुजरा, बहुत बड़ा बादशाह। और कितना बड़ा बादशाह था, ये सारा बरसगीर, सारा अफगानिस्तान, ये नहीं है कि छोटे से टुकड़े का। आपका जो मुल्क पाकिस्तान है, इंडिया का जो हैदराबाद दक्कन सूबा है उतना बड़ा है, आबादी में भी, रकबे में भी। सारा अफगानिस्तान, सारा इंडिया, सारा बांग्लादेश, सारा भूटान, सारा श्रीलंका, सारा नेपाल, इतना बड़ा बादशाह था। और इधर इधर चीन, तिब्बत तक, इधर तक, और कश्मीर सारा, इतना बड़ा बादशाह था। इतना बड़ा मुल्क था, इतना बड़ा इक्तिदार था। 1707 में औरंगजेब आलमगीर फौत हुए हैं। 1700 से लेकर 1781 में हजरत मिर्जा मदरे जाने जाना की शहादत हुई है। 1781 में, 1707 में औरंगजेब आलमगीर फौत हुआ है, 1707 में।
یہ اقتدار کہاں ان کا تھا؟ 50 سال اورنگزیب عالمگیر نے حکومت کی ہے، 50 سال. اللہ سے مانگیں، اس آیت کے ذریعے مانگیں، اور اس آیت کو پڑھ پڑھ کے مانگیں. مولا تیرا کرام ہے اور تیرا نام ہے اور تیرا مہینہ ہے، جس مہینے کے 17واں روزے میں غزوہ بدر ہوا، جس مہینے میں قرآن اترا، اور جس مہینے میں برکات اور رحمتیں نازل ہوئیں. مولا اسی مہینے میں تجھ سے دنیا بھی مانگتا ہوں، آخرت بھی مانگتا ہوں، رزق بھی مانگتا ہوں، صحت بھی مانگتا ہوں، معرفت بھی مانگتا ہوں، دولت بھی مانگتا ہوں، عزت بھی مانگتا ہوں، خیر بھی مانگتا ہوں، اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ساری امت کی نسلوں کے. اللہ سے مانگے، بڑا کریم ہے، دیتا ہے اور منگتا پاتا ہے. کھٹکھٹانے والا آخر کار دروازہ کھلواتا ہے، یہ پکی بات ہے. ہمیں تو ہر پل منگتا ہو کے زندگی گزارنی ہے، اور اگر جس دن ہم نے اپنا منگتا ہونا چھوڑ دیا، یقین جانیے گھاٹے میں چلے جائیں. میں تو کتنے سالوں سے اس آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ سالوں سے بتا رہا ہوں، کتنے سالوں سے بتا رہا ہوں اس آیت کو کہ مانگیں. اس آیت کے ذریعے برکت مانگیں، راحت مانگیں، صحت مانگیں، اللہ مانگیں، روحانی دسترخوان مانگیں. پھر اللہ غیب سے راحت برکت کے دروازے، ایمان کے دروازے اور عافیت کے دروازے ایسے کھولتا چلا جائے. میں سچ بتاؤں، یقین جانیے اگر برکت کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا، نسلیں مالا مال ہو جائیں. یا اللہ مجھے اپنے برکت کے خزانوں میں سے، بس اپنا برکت کے خزانوں میں سے ذرا عطا کر دے، ذرہ عطا کر دے، برکت کے خزانوں میں سے ذرہ عطا کر دے. اللہ سے مانگ، اس آیت کو گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھ کے مانگے. اچھا یہ بتائیں کس کو یاد نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جس کو یاد نہیں ہے اونچا ہاتھ کھڑا. ٹھیک. اب کیا خیال ہے جتنے اس کی برکات اور کمالات سنے ہیں، اس کو کتنا جلدی یاد کرنا چاہیے؟ ایک پٹھان تھا، اس کو فکر لگ گیا کہ میں نے دعائے قنوت یاد کرنی. صحیح بات ہے. ساری رات اس بندہ خدا نے، اس کے اندر جو احساس بیدار ہوا، ساری رات نہ خود سویا نہ اپنے ساتھی کو سونے دیا. وہ کہے اللہم انا نستعینک، یہی ہے. وہ پشتوں میں کہے اللہم انا نستعینک، انہوں نے کہا نہیں بھائی نستعینک ہے. کہ ہم یہی تو کہتا ہے. انہوں نے کہا یہی نہیں کہتا نا. وہ بھی سچا. وہ کہے نستعینک ونستغفرک، وہ آئین کو غائن بنا کے پشتوں کے لہجے میں لے جائے. میں نے کوئٹہ میں پڑھی، عید کی نماز، سخت تھی سردی، اور کوئٹہ میں اس نے دعا کرا کہ یا کری خدائی پاکا ہم سارا مجمع تستے دست و گریبان ہے، یا اللہ یا خدائی پاکا. ساری کہیں آمین. میں نے ہنسی نکلی میری، نعوذ باللہ، یا اللہ سارا مجمع تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے، نعوذ باللہ. اور بیچارہ تھا مخلص، اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا، کیونکہ وہ تو جان بوجھ کے کر نہیں رہا. اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا یا اللہ یہ سارا مجمع دست دراز بلند کیے ہوئے. اردو کا اس نے کوئی لفظ پڑھا ہوگا نا، اس نے یہ کہا، بھائی میں نے خود سنا، یا اللہ سارا مجمع تجھ سے دست و گریباں ہے، یا اللہ یا خدائی پاکا معافی کر دے، رحم کر دے. سارا مجمع آمین کہہ رہا ہے. یا خدائی پاکا در دیر ظالم دے، در زیر ظالم دے.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، پٹھان کہتا ہے نا کھانا خراب، کہتا ہے یہ اتنی بڑی بد دعا ہے، اتنی بڑی بد دعا ہے، کھانا خرابہ۔ اکثر پٹھان یہ لفظ کہتا ہے کھانا خراب، اور جس کا گھر ہی برباد ہو گیا اس کا کیا بچا باقی؟ گھر ہی برباد ہو گیا، اس کا باقی بچا کیا؟ اوہو اللہ اکبر۔ اس نے کہا پٹھان سے بچنا، اور پٹھان پھر اگر دورانی ہو تو اس سے ذرا احتیاط کرنا ہاں اس سے ذرا اور احتیاط کرنا۔ اب آپ حضرات جن کو یہ آیت نہیں آتی، اس کو مجھے کل کون یاد کر کے بتائے گا؟ کل کا دن ہے، پکی بات ہے، وہ زیر زبر میرے والی یا صحیح تجوید بہترین؟ بھائی کسی کو پکڑ لو ساتھ والے کو کہ تجھے آتی ہے، کہ ہاں آتی، کہ مجھے یاد کرا دے، اور لگ جائے اندر۔ جب اندر لگ جائے گی نا پھر چیز مل جائے گی، جب اندر لگے گی نہیں پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ والو اسی بہانے میں قرآن یاد ہو جائے گا، اور نسلوں کے لیے کوئی فیصلے ہی کروا لیں گے۔ بہانے ہی تو ہیں۔ ایک نعمت میں بعض اوقات محسوس کرتا ہوں، تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ کی مخلوق نے جتنی مسنون دعائیں یاد کی ہیں، جتنی قرآن آپ کی آیتیں اور صورتیں یاد کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت تسبیح خانے کے حصے میں آئی ہے۔ بہت دنیا نے قرآن، دعائیں، چیزیں یاد کی ہیں، بہت دنیا نے یاد کی۔ یہ نعمت اللہ نے تسبیح خانے کو عطا کی ہے۔ تو کل تک یہ یاد بھی ہو، اور یاد بھی ایسا ہو فر یاد ہو، بالکل یاد ہو، اور زیر زبر بہترین، اور پھر دیکھ اللہ کے خزانوں سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیں، اور وہ بہت کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ تو مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اچھا چلو یہ بتائیں، اس آیت سے کسی نے پایا ہو، کوئی سخی بیٹھا ہو تو مجھے 5-6 بندے صرف بتا دیں کیا پایا، مختصر بتائیں۔ کہتے ہیں میرے حالات بہت خراب تھے، 17 سال سے حالات سے گزر رہا تھا۔ یہ ایت مسلسل گھر والوں نے پڑھی، اب حالات بہتر ہیں۔ 17 سال سے حالات خراب تھے، 17 سال جی۔ تھوڑے سے ذرائع تھے، اللہ نے بہترین سواری عطا کر دی، حالانکہ وہ وسائل تھے ہی نہیں جی۔ واہ، کیا تم نے کیا مانگا، کیا ملا؟ جوان بڑے بے باک انداز میں کہتا ہے کہ جو کھانے کو مانگو ملتا ہے۔ چل بابا واہ جی، لاہوری ہے انہیں مانگا ہی کھانا، قسمت لاہور کی، انہیں مانگا ہی کھانا ہے، انہیں کہا چھڑ گل چھاڑ یار۔ لاہور میں بالکل تنکے کی طرح بندہ اس کو پلوان جی کہتے، یہ بھی قدرت کا عجیب فیصلہ ہے، تنکے کی طرح آدمی ہو اس کو ہی پلوان کہیں گے، پلوان جی۔ حالانکہ آندھی میں آئی تو خوف آتا ہے بیچارہ اڑ نہ جائے، اس کو پلوان جی کہتے۔ قسمت کے انوکھے فیصلے ہیں۔ واہ جوان واہ، تم نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا، اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں نہیں تھا، جو کھانے کو چاہ ملا۔ اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ انہوں نے کھانا اللہ سے مانگا، اور اللہ کہتا ہے مانگو، اور جی جی وہ کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دیں، اب بتا کیا کروں۔
بابا جی کہتے ہیں مجمع کو چھوڑ مجھے ٹائم دے دے. جی پچھلے رمضان میں حال یہ تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میرے دسترخوان پہ کوئی چیز آئے گی بھی صحیح، اور اب دسترخوان اتنا وسیع ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے میں اب سوچ ہی نہیں سکتا. بس بات ہی ختم. بڑی مختصر سی بات. کہاں سے آئے؟ ٹنڈو والا یار سندھ سے. اب بتا، میں تو کہتا ہوں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر لیں گے اللہ کام بنا دے گا. دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھل دے. تو بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، اور بہت بڑا دنیا آخرت کا خزانہ ہے. تو کل پھر یاد کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہماری حاضری اور روزوں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحم. ہاں جی، کیا حال ہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے؟ یہاں قیام کرنے والے شب و روز اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا. ویسے بھی آج دوپہر میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہا تو مجھے تو باہر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا. یقین جانیں کہ آپ کے ساتھ جو باہر بیٹھا تھا، میری طرف توجہ کریں اللہ والو، یہ بعد میں سیکھ لینا، بعد میں سیکھ لینا. جب میں آتا ہوں توجہ نہیں کرتے، جب میں جاتا ہوں پھر پیچھے بھاگتے ہیں. انوکھا نظام. تو اللہ نے موسم بھی اچھا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا. اللہ پاک نے آپ حضرات کی مہمانی، 4 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلے. کل ہم نے ایک سوال ادھورا چھوڑا تھا. کیا سوال تھا ادھورا؟ پیسے چوری ہوتے ہیں. کنہوں نے سوال کیا تھا؟ ہمارے ایک بابا جی بیٹھے تھے یہاں، ایک بابا جی تھے ہیں بیٹھے ہیں، چلے گئے. وہ کہتے تھے 1000 کا نوٹ جاتا ہے. ہاں وہ ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے بھائی، وہیں بٹھا دیں. وہ کہتے ہیں 1000 کا نوٹ جو ہے وہ اس سے کم والا نوٹ ہو تو نہیں جاتا، جیب سے بھی اور گھر سے بھی. انہوں نے بات کہی. تو اس کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے، آپ بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، ایک دفعہ ایک دفعہ بسم اللہ اور سورۃ اخلاص سلام کریں، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہوں. سلام اور سورۃ اخلاص، تو جنات کی چوریاں ختم ہو جاتی ہیں. گھر آپ کو یہ کیسے تجربہ ہو؟ ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا، گھر میں ڈاکومنٹس کاغذات ہوتے تھے، سامان غائب ہو جاتا تھا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. درس میں سنا تھا. کہتے ہیں جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا، رزق بھی وافر ہو گیا اور چوریاں بھی ختم ہو گئی. بہت بڑی بات. جی آپ کو کیسے تجربہ اس کا ہوا؟ اصحاب کہف کے نام یہ کہتے ہیں کہ گھر میں لکھ کے لگا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ چوریاں ختم ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں چوریاں ہوتی تھی.
ٹھہرے، وہ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی نا. میں اچھا، ان کو آپ نے لکھ کے دے دیا تو انہوں نے گھر میں لگا لیا. ٹھیک ہے، میں اصحاب کہف کے نام ذرا بتا دوں آپ کو. بھائی ان حضرات کو، وہ دیکھیں کچھ حضرات ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان کو ذرا فکر مند کر دیں. خود مجمع جوڑ والے حضرات اپنی محفل لگائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. بھائی کسی اور بندے کو ذمہ دار بناؤ تو خود اپنی محفل لگائے بیٹھے ہیں. جنہوں نے لوگوں کو جوڑنا تھا ان کو جوڑنے کے لیے کوئی بندہ لگا دو، تو اپنی محفل لگائے بیٹھے ہیں اللہ والے. اب سنیں اصحاب کہف کے نام. الہی بحرمت یملیخا، مکسل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس، وقلبہم کتمیر آہین اشراہی. اس دور کے نام ایسے تھے: یملیخا، مکسل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت. یہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے؟ دیکھو نا، یونس آ رہے ہیں نا اس میں، پرانے بزرگ تھے. یوانس بوس، یہ ریاضی کا بہت بڑا سائنسدان، اسکلی بوس. کسی نے اگر کتاب میں پڑھا ہے ریاضی کا بہت بڑا سائنسدان جو گزرا ہے، اسکلی بوس. یہ اصحاب کہف کے نام ہے. ہمیشہ جب لکھیں تو ڈائری کی شکل میں لکھیں اور درمیان میں لکھیں وَقَلْبُهُمْ کِتْمِیر. اچھا، اور کسی کا مشاہدہ دیکھیں. آپ میری بات سنیں. ایک یہ ہے آپ مجھ سے سوال کریں، آپ مجھ سے سوال کریں، میں ایک جواب دے دوں. ایک یہ ہے کہ میں نے درس میں اپنی روحانی کلاسوں میں بے شمار تجربات عرض کیے ہیں اور اسی کو آپ حضرات بتائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک عرض یہ ہے کہ ہمارا درس سننے والے، ان سے ایک عرض ہے، اگر روزانہ کی یہ مجالس لکھنا شروع کر دیں، ہم اس کو رمضان کے بعد چھاپ دیں گے. پہلے بھی ہم نے چھاپی ہیں نا، پچھلے رمضان کی مجالس چھپ گئی ہیں. ٹوٹ کے لوگوں نے بتائے، نسخے بتائے، تجربے بتائے، مشاہدے بتائے، دل کے راز بتائے، یہ ہم نے کتابی شکل میں چھاپ دی ہے. تو میری درخواست یہ تھی، جتنے ہمارے مخلصین میری بات سن رہے ہیں وہ ہر رمضان کی یہ مجالس، اس کے اندر جو ٹوٹکے، نسخے، فارمولے، یہ ضرور جو ہے وہ لکھیں اور ہمیں لکھا ہوا ضرور دیں. اور اگر آپ کمپوز شدہ دے دیں گے تو اور اچھی بات ہے. جی کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ بحوالہ کہف کتمیر. اگر پیسے رکھتے ہوئے یہ پڑھیں تو پیسے چوری نہیں ہوں گے. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں. آیت الکرسی کی، آیت الکرسی پڑھیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اور کسی کا مشاہدہ؟ بولیے. ہاں جی بتائیں. اللہ کی مخلوق کو آپ کے بتانے سے نفع ملے گا، اور یہ جو آپ بات بتا رہے یہ صرف اس مجمع کو آواز نہیں جا رہی، یہ کہیں اور بھی جا رہی ہے اور دنیا سن رہی ہے، اور آپ کے بتائے ہوئی ان چیزوں کا انسانیت کو نفع اور فائدہ ہو رہا. جی اور بتائیں. جی جی کہتے میرا موبائل گھر میں گم ہو جاتا تھا، میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کیا، اب گم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور بتائیں. جی
یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے چیز مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال کسی کا؟ جی ٹھیک ہے، بیٹھے۔ یہ کہتے ہیں ذکر میرا زبان پہ نہیں چڑھ رہا اور میں چاہتا ہوں زیادہ ذکر کروں، زیادہ تسبیح پڑھوں، زیادہ اعمال کروں، میرا ذکر میری زبان پہ زیادہ ہے، بولیں کیسے آئے؟ ناف پہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی رکھ کے یا کہارو پڑھیں، انشاءاللہ دل قلب جاری ہوگا، زبان جاری ہوگی۔ جی سر کہتے ہیں ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں، اس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ آپ نے میرا درس سنا تھا، کیا درس تھا؟ سنت بنائے مالدار، یہ درس تھا۔ اس میں آپ نے پھر سر ڈھانکنا شروع کر دیا، پھر سر ڈھانکنے سے کیا کیا ملا؟ نمازیں ملی، درس میں آنا شروع ہوئے، اور رزق بھی ملا، رزق میں بھی برکت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا ایک تو یہ بتائیں گے، بتایا انہوں نے، اور بتائیں کوئی؟ جی یہ کہتے ہیں کہ یہی سورۃ مائدہ کی آیت اس نیت سے پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں اور 11 دفعہ پڑھیں، یعنی 11 دفعہ ایک، پھر 11 دفعہ، پھر 11، یعنی 11 دفعہ کو 11 بار پڑھیں۔ ٹھیک، ہمیشہ باوضو رہنے سے دل اور زبان جاری ہوگا ذکر میں۔ جی ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ جی رزق کے ذرائع میں دھیان کرے کہ میرا رزق کہیں مشکوک تو نہیں۔ نظروں کی اگر حفاظت کی جائے، نظروں میں حیا پیدا کیا جائے تو یہ چیز ملتی ہے۔ جی جی دل اور زبان کو اگر 300 دفعہ اللہ اکبر کا ہدیہ کیا جائے تو دل اور زبان ذکر پہ جاری ہو جائے گی۔ جی سورۃ مائدہ کی آیت 11 دفعہ یہ بتا رہے، کہتے ہیں 11 دفعہ اگر یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت نفع ملتے ہیں، یہی کہہ رہے۔ جی ہاں اللہ نے سورۃ علم نشرح سے آپ کی مشکلیں آسان کی۔ ٹھیک، کہتے ہیں موبائل کو وقت نہ دیں، اپنے آپ کو وقت دیں، زبان ذکر کھل جاتی۔ درود شریف پڑھیں تو زبان ذکر پہ کھل جائے گی۔ اور
ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کے توجہ دھیان سے بیٹھ کے ذکر کریں تو انشاءاللہ زبان کھلے گی۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے 11 بار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد 11 بار ایک بار سورۃ مدثر پڑھ کے دعا مانگے تو دل اور زبان کھل جائے گا، اور حافظے کے لیے بھی ہے یہ۔ کثرت استغفار کرنے سے زبان کھل جاتی جی۔ اور جائے نماز کو خوشبو لگانے سے ذکر اور تسبیح زیادہ ہوتی جی۔ جھوٹ اور غیبت اور زبان کے گناہ سے بچیں تو اللہ زبان کو ذکر کی توفیق دیتے ہیں۔ یا باعثو یا نورو سونے سے پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ بیٹی والا عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوتے وقت اٹھتے وقت 11 بار پڑھیں۔ اور سورت قلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اچھا ہاں جی ہیں؟ ہاں یہ کہتے ہیں پرسوں بات کر رہے تھے کہ اللہ الصمد پہ بات کریں گے، بات رہ گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کسی کا سوال؟ سوا 100 دفعہ۔ بھائی انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنات کے پیدائشی دوست میں انہوں نے بات کہی۔ اب بات طرح جو کہی ہے وہ بتائیں۔ جنات کا پیدائشی دوست علامہ لاہوتی کا ایک اکبری میں جو کالم لکھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جنات مجھے لے کر گئے اور وہاں جنات ہم نے دیکھا کہ ان کی صحت بھی اچھی تھی، گھر بھی اچھا تھا اور یہ مال میں بھی زیادہ تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رمضان کے 11 تاریخ کو ختم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے گھر والے ہیں وہ اسی میں سورۃ الرحمن کے ورد میں لگ جاتا ہے، 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں۔ اس کی برکتیں یہ ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے انسان اگر پڑھے، یہ ساری برکتیں انسان کو مل جائیں تو انسان کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے اس کو؟ 125 دفعہ سورۃ الرحمن پورے رمضان میں پڑھے گا تو اس کو وہی برکتیں مل جائیں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جنات تو پڑھتے ہیں 1.25 لاکھ، تو ہم کتنا پڑھیں؟ میں نے کہا 125۔ بھائی 1.25 لاکھ تو وہی پڑھتے ہیں نا۔ ہم سارے لگے ہیں 1.25 لاکھ پڑھنا تو میرے خیال میں پورا رمضان گزر جائے گا، ہم تو نہیں پورا کر سکیں گے۔ تو جتنی طاقت اتنا اللہ پاک نے ہمیں طاقت تھوڑی دی ہے، جو ان کو 1.25 لاکھ میں دے دے گا وہ ہمیں 125 میں دے دے گا۔
کیا خیال ہے؟ تو پھر 11 رمضان کے بعد اس کو ہم مل کے 100 دفعہ نہ کر لیں؟ ایسی قدرتی بات آئی تو پھر 11 رمضان کے بعد اگر ہم کبھی مل کے اور اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھنا کون سا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ایک بندہ لے، بندے تو بہت زیادہ ہیں، 100 سے تو بہت زیادہ ہیں، تو آپ یاد دلائیے گا جی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، اندر کیرا گرتا ہے، نزلہ ٹیڑھی ہے، اندر نزلہ گرتا ہے، ریشہ اندر گرتا ہے، آپریشن نہیں کرا سکتے، شوگر ہے، تشریف رکھیے، کیا بتائیں بھائی ان کو؟ بھائی یا تو اونچا بولو یا قریب آ جاؤ یا بولو ہی نہ، اور بتائیں، آئندہ قریب آ کے بتائیں، اور بتائیں۔ سرسوں کے تیل کے 2 قطرے اس طرح، بڑا زبردست نسخہ بتایا، 2 قطرے ادھر 2 قطرے ادھر، ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں خود مریض تھا اور میں ٹھیک ہو گیا جی۔ جادو شکن تیل اور ناک شفا، ابھی ایک سوال تو ختم ہو جائے، اللہ والے ایک سوال ختم۔ اچھا، کارڈ نمبر ہے آپ کے پاس؟ کارڈ نمبر؟ ہاں، بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس پہ ایک مضمون ہے میرا ایک لکھا ہوا، یاد آیا، برگ بانسا اور مگا اور چینی، تو اس پہ ایک مضمون ہے، اس ابکری میں چھپا ہے، شربت بنا کے جی۔ آپ کا نام؟ ہاں ہاں بس پہچان گیا ہوں بھائی، پہچان گیا جی۔ کالی فاس اچھی طرح، آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ جفا کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا؟ کتنے سال کے بعد آ رہے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ 5 سال سے زیادہ؟ میں کل پرسوں سے آپ کو پہچان رہا ہوں بھائی، گزارش یہ ہے، آپ نے اکیلا مجھ کو دیکھا، میں نے ہزاروں کو دیکھا، لاکھوں کو دیکھا، بھول جاتا ہوں اور جان بوجھ کے نہیں بھولتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ میرے پاس پہلے ایک وقت تھا، سنیں، 4 بندے ہوتے تھے، ایک بندے کو پہچانتا تھا۔ اچھا، یہ چیز صرف میرے ساتھ نہیں ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور تو ایک وقت آیا حضور نے طواف نیچے کیا، پھر اگلا طواف جو کیا اونٹنی پہ کیا، ہر بندہ آ کے مل رہا، ہر بندہ مل رہا، ملتے ملتے آخر طواف اونٹنی پہ کیا۔ سوچیں، پھر ایک وقت اللہ کے حبیب کا یہ آیا، دروازہ بند کر دیا، اندر مجمع کو سے نکلے، بھاگے اور اندر دروازہ بند کر دیا۔ میرے حضور کا مجمع کی کثرت۔ اب عالم یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات بعض بندے بھول جاتے ہیں۔ آپ کتنے سالوں کے بعد آئے ہیں اور اتنا بھی میرا یاد رکھنا، پھر آپ کہیں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ والے،
تشریف رکھیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں. میں کیا معاف کروں گا، میں تو خود معافی کا مستحق. کالی فاس 6x میں کوئی اور بیٹھے ہوں پیتک جاننے والا؟ کالی فاس 6x میں اگر دیں تو 2-3 مہینے استعمال کریں، ناک کی ہڈی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. 1 بوتل 1 مہینہ چلے گی. ٹھیک 1 بوتل 1 مہینہ چلے گی. 1 گولی صبح شام، 6 گولی صبح. جی 6. جی آپ کیا فرما رہے؟ تھوجا 200 طاقت میں روزانہ 5 قطرے. تھوجا 200 طاقت میں روزانہ 5 قطرے. ناک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہڈی ٹیڑھی ہے یا کہتے ہیں ہمارے ایک مریض تھا، بہت دوائیاں لی، فائدہ نہ ہوا. ایک دوا آپ کی ہے ناک شفا، اس سے فائدہ ہوا. جی کیکر کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو مسل کے 3 ٹائم پانی سے لیں، خشک پھول، تو نزلے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورج الکافرون 1001 مرتبہ تیل پہ دم کر کے ناک پہ ناف پہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک. اور کوئی سوال کسی کا؟ آپ کا کارڈ ہے؟ کہاں سے آئیں؟ ہاں کارڈ کا نمبر بتائیں کیا ہے؟ 273 78. 13 سال کا بچہ ہے، دماغ چھوٹا ہے، سن سکتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا. بھئی اس سوال کا جواب لیں گے پھر آگے چلیں. کیا نام ہے آپ؟ بیٹھے تشریف بتائیں جی اس کا جواب. ہاں جی روزانہ 21 مرتبہ سورت رحمان چلائیں. ان کا بچہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کسی کا مشاہدہ؟ ورچ کے نام پہ ورچ ایک بوٹی ہے، اگر کوٹ کے اور اس کو بچے کو چٹائیں شہد میں، لکنت ہے، بول نہیں سکتا، دماغی کمزوری ہے، ورچ. اچھا یہ ورچ کا تجربہ میرا اپنا بھی ہے، جو انہوں نے بتایا ہمارے محسن نے. ورچ کا تجربہ میرا بھی ہے. ایک بوٹی ہے تو ورچ، بلکہ اس کا دوسرا نام بچ بھی ہے. بچ. رات بھی ایک صاحب نے بچ کا بتایا تھا. کس نے بتایا تھا بچ؟ ایک ٹوٹکا بتایا تھا کسی نے. آپ نے بتایا تھا کس مقصد کے لیے؟ لکنت کے لیے نا. ہاں دیکھیں نا وہ رات والی بات مل گئی. ہاں بچ ورچ. نہیں مل جاتی ورچ نہیں ملتی. اچھا ملے گی انشاءاللہ. اور کسی کا مشاہدہ؟
اس ضمن میں؟ اور ہاں جی بتائیں بھائی. روحانی پھکی شہد میں ملا کر استعمال کریں. ٹھیک جی آپ فرمائیے. آپ کی آواز میں نہیں سن پایا. تھوڑا سا قریب آ جائیے, تشریف لائیں, تھوڑے سے تکلیف کریں. ہاں ہاں ہاں. بریٹا کارب. بریٹا کارب قد میں بھی کام دیتی ہے. دماغ کی گروتھ نشوونما اگر رک گئی ہو تو اس میں بھی کام دیتا ہے بریٹا کارب. 200 طاقت میں 5 قطرے روزانہ. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ, ایک دن میں ایک بار. بریٹا برائٹا کارب. اچھا اچھا برائٹا کارب, ٹھیک. اچھا جی, اس سے میں ایک چیز میں عرض کرتا ہوں آپ سے. بچے کا جی ایک کیرا پہنتا ہونے, کیرا دسیا تو ہے کیوں جی, کیرے کا بتایا, دماغ نزلہ کیرا بتایا ابھی, آپ سن لیجئے گا. اچھا ایک چیز ہے, ان کا بچے کا جو مسئلہ ہے, صرف ان کے بچے کا مسئلہ نہیں, آپ کے بھی کوئی جسمانی روحانی مسائل ہیں تو وزن کے بقدر چاول مچھلیوں کو ڈالیں. بہت طاقتور عمل ہے, بہت طاقتور. میں نے کراچی میں پورا ٹرک ڈلوایا ہے, اس کی میرے پاس ویڈیو ہے. پورا ٹرک چاولوں کو. ہمارے ساتھی میں آپ تھے, کون بیٹھے تھے؟ سردار فیض صاحب بیٹھے تھے ابھی. وہ کشتی میں, وہ کشتی میں بڑی کشتی لی اس کی, وہ جو پاکستان کی نیوی ہے نا, اس کی بڑا جہاز لیا, اس میں ٹرک سارا, اور وہ اندر ڈیپ سمندر میں گئے جہاں کراچی کا آلودہ پانی نہیں جاتا, گندا پانی نہیں جاتا. وہاں کشتی چلتی گئی, 2 ساتھی بوریاں ڈالتے گئے کشتی ڈالتے. کہتے ہیں آ کہاں سے رہے؟ میں کہ آ لگا کے دیکھ تجھے بھی ملے گا. ہاں تو کر تو صحیح, دیکھ پھر ملتا ہی نہیں ملتا. کہتے ہیں آ کہاں سے رہا؟ اللہ کے خزانوں سے تو لینا چاہتا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں, تو سیکھ تو صحیح مانگنا. کون سے خزانے ہیں, کون سی مخلوق ہے جن کی دعاؤں سے وہ کریم عطا کرتا؟ کون سے خزانے؟ پورا ٹرک, بڑا ٹرک, یہ چھوٹا نہیں ہے, چھوٹا بڑا ٹرک جو ہوتا ہے, لوڈ بوریوں کا پورا ٹرک تھا, کئی ٹن تھے چاول. اور وہ چاول کچا, بوریاں کھولتے گئے اور سمندر میں ڈال دے. کر کے دیکھو. اللہ تو کہتے ہیں آپ مجھے دے, میں دوں. میری مخلوق کا تو خیال رکھ, رزق تو میں دوں گا پر تو خیال رکھ, تیرا پھر خیال میں رکھوں گا. پھر صحت مانگ, تونگری مانگ, تندرستی مانگ, دولت مانگ, جو مانگ, جو چاہے مانگ, پر مانگ سے. بچے کا وزن کرے, سمجھ گئے؟ اس کا وزن کر کے آپ کوئٹہ میں آپ کو سمندر دریا نہیں ملیں گے. کراچی میں اگر آپ کا کوئی تعلق والا ہے, لیکن کراچی کے جہاں لوگ جا کے سیٹی کیٹی وٹی کیا بلا نام ہے وہاں ہے, جیٹی کیٹی,
وہ جوٹی ووٹی جو بھی پل ہے وہاں سارا گندا پانی ہوتا ہے، سارا کراچی کا آلودہ سیوریج کا پانی، گٹر کا پانی اسی میں جاتا ہے، وہاں نہ ڈالیں۔ آگے بوٹ لیں، کشتی لیں، سمندر کے آخر میں جائیں، اندر جائیں، شفاف پانی، میں گیا، ابھی گیا، بالکل سامنے شفاف پانی، مچھلیاں بھاگتی پھر رہی ہیں، وہاں جائیں، وہاں رزق ڈالیں۔ جس طرح سنیں، غور سے میری بات سنیں، جس طرح زکوٰۃ نکالیں تو پہلے تو پوچھ پوچھ کے نکالیں کہ میری زکوٰۃ کتنی نکلتی، پھر کچھ جھکتا دے دیں۔ اگلی چیز اس سے اہم ہے اس کا خرچ کہاں کرنا ہے؟ جو بھی سڑکوں پہ کپڑا لگا دے، بینر لگا دے، ہم اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیں؟ نہیں، تو زکوٰۃ جس طرح پوچھ کے، اس طرح خرچ بھی پوچھ کے۔ اور ایک بات بتاؤں، میں نہیں لیتا، نہ میرا ادارہ لیتا ہے، یہ پہلے بتا دو، کہیں نا کہ پوچھ کے سے مراد یہ ہے کہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں مجھ سے پوچھو، یہ میں پہلے وضاحت کر دوں، نہ میں لیتا ہوں نہ میرا ادارہ لیتا ہے۔ سب سے بہترین زکوٰۃ کا خرچ رشتہ دار ہیں غریب، جنہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی کسی دور میں یا نہیں کی، غریب رشتہ دار سب سے بہترین وہ ہیں، ان کو تلاش کرو۔ اگر وہ نہیں ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرآن کی ترتیب سے چلیں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ جی اچھا، کہتے ہیں مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ ادو میں ان کا مزار ہے، تو ان کے دم کیا ہوا نمک اگر چٹائیں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، نمک اگر چٹائیں۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ جی میرا کیا عمل تھا؟ یہ چاول روزانہ بھی پھینک سکتے ہیں، اکٹھے ہی پھینک سکتے ہیں؟ جی کوئی وظیفہ دوں؟ انمول خزانہ پڑھا کرو۔ چلو، ہاں جی، شیرینی تقسیم کرنے کے فضائل، حلوے والا عمل، وہ کہتے ہیں اس پہ پورا درس ہوا تھا، وہ 14 رجب تھی۔ اچھا اچھا اچھا، تیرہ رجب کی جمعرات کو عرض کیا تھا اور 14 رجب کو تقسیم ہوا، وہ اعلان ہوا، اور 14 رجب جمعہ تقسیم ہوا۔ اب اتنے سارے سوال ہیں، آخری سوال ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ سارا دن بھاگ بھاگ کے اس وقت ختم ہو جاتا ہوں۔ سوچیں، آپ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں اور میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہوں۔ آخری سوال ہے بس، اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ نشست ہوگی۔ ان کو آپ بتا دیجئے گا، ان کو بتا دیجئے، آپ سنیں، بیٹھیں۔ شیرینی
اصل میں جو صالح جنات ہیں ان کی غذا کیا ہے؟ نیک جنات ہیں ان کی غذا کیا ہے؟ حدیث میں فقہا نے، محدثین نے، مفسرین نے جنات کی غذائیں لکھی ہیں. حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور بہت زیادہ آیا ہے کہ جنات کی غذا کیا ہے. میٹھا بھی جنات کی غذاؤں میں شامل ہے. صالح، نیک، اولیاء، صلحاء، درویش، بزرگ، نیک غذاؤں میں میٹھا بھی شامل ہے. میٹھا بھی شامل ہے، بہت زیادہ. جتنا ایک سوال میں آپ سے کروں گا، پھر جواب بعد میں ہم اس کا کل کریں گے. سارا لاہور کا اردو بازار قرآن چھاپ رہا ہے، سارا کراچی قرآن چھاپ رہا ہے. جاتا کہاں ہے؟ قرآن ہے یا اخبار ہے؟ پڑھنے والے گئے، ٹھیک. اچھا، زندگی میں ایک قرآن اگر لیا ہے تو وہی کافی ہے. اور قرآن چھاپ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، پریس سے لگی، کہاں جاتا ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی مٹھائیاں ہیں، مخلوق تو کھانا ہی چھوڑ گئی. آج کل آپ اس محسوس کریں، سڑکوں پہ نمکین کا رجحان زیادہ ہے. سموسے، پکوڑے، بریانیاں، فلاں فلاں ہے، محسوس کریں. میٹھے کا رجحان کم ہے. بڑی مٹھائیاں بنتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ یہ سوال کل آپ نے بتانا ہے اور یاد کرانا ہے. ہم نے کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع کریں. ٹھیک ہے جی. تو چاہتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں، اور کیا کریں، اور ذمہ داریاں بھی ہوتی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، ذرا غور سے سنیے گا، کان کھول کے، دل کے. پیرانی پیر نے فرمایا، تنہائیوں میں اپنے دل کے مٹکے کو اتنا بھر کہ یہ چھلکنے لگے، اور لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا. لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا. ہم سب کو تنہائیوں کی اذکار، مراقبہ، اللہ سے مانگنا. مجھے بھی ضرورت ہے، اللہ کرے میں بھی کرنے لگ جاؤں تنہائیوں کی عبادت. یہ ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ مجمع انسان کا اندر بھانڈا برتن خود خالی ہو جاتا ہے. اور خالی، جو خود خالی ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ جو خود خالی ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ اللہ مجھے آپ کو خیر عافیت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، کوشش کریں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو. اور ایک چیز خاص طور پہ، صفائی کا بہت خیال. اور ہماری خدمت والے بھی مزاجوں میں نرمی، اور آپ بھی مزاجوں میں نرمی بڑھتی جائے، شفقت بڑھتی جائے، محبت بڑھتی جائے، درگزر بڑھتا جائے. اس پہ محنت کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے. نرمی، محبت، شفقت، درگزر، اس پہ محنت کرنی ہے. اس پہ درگزر اور اس پہ خوب محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ بحمدہ. وعبقری حسان.